حق ہے, ہمارا رائٹ ہے. صرف دفعہ 144 کی ایک FIR سے ڈرا کے آپ تحریک انصاف کو نہیں روک سکتے. جماعت اسلامی نے تو صرف اسلام آباد کا اعلان کیا تھا, ہم نے پورے پاکستان کا اعلان کیا تھا. اور آپ فوٹیجز دیکھیں, جو میڈیا تو نہیں چلا سکا مگر ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز کے اوپر آپ کو ملیں گی, پاکستان کے ہر قصبے کے اندر پاکستان تحریک انصاف نکلی, بروٹیلٹی کے باوجود نکلی, مار کٹائی کے باوجود نکلی. اگر کہیں 100 نکل سکے تو 100 نکلے, اگر کہیں 500 نکلے تو 500 نکلے. اجازت کی بات نہیں ہے, ہم قانون کا احترام کرنے والے لوگ ہیں. جہاں تک اسلام آباد کا تعلق تھا, کیونکہ ہم عدالت میں گئے ہوئے تھے, عدالت کا احترام ضروری ہے, ہم وہاں ایک نئی کنٹروورسی جنریٹ نہیں کرنا چاہتے تھے. مگر پورے پاکستان میں احتجاج ہوا ہے, پرچے برداشت کیے ہیں, گرفتاریاں برداشت کی ہیں, مگر اجازت والے رولے میں نہیں پڑے. تو یہ امپریشن کوئی نہ دے. یہاں پہ ایک سیکنڈ یہاں پہ میں ایڈ کر دوں, اسلام آباد کے جلسے کے حوالے سے ہمیں ہمارے قائد جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے انسٹرکشن دی تھی کہ اسلام آباد کا جلسہ اجازت کے ساتھ کیجیے گا. اس لیے ہم لوگ کورٹ میں گئے, ورنہ جلسے جلوس کرنا پاکستان تحریک انصاف سے بہتر اور سب سے بڑے پاکستان کی تاریخ میں نہ کسی نے کیا اور نہ کوئی کر سکے گا. ہمارے صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج اور پاکستان تحریک انصاف کو یہ حکومت لڑوانا چاہیے, دوسری جانب آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹیلیجنس ادارے جو ہیں وہ ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں. بالکل یہ چیز ذرا کلیئر کر دیں, کیا انٹیلیجنس ادارے آپ کے مطابق یہ جو حکومت ہے اس کے انڈر کام کر رہے ہیں, اس کے آرڈرز لے کر کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو واضح طور پہ بتا دوں, کلیئر کٹ. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انٹیلیجنس اداروں کا, جس پہ کیونکہ انٹیلیجنس اداروں کا وہ فیسلس ہوتے ہیں, ان کا کوئی شکل و صورت نظر نہیں آتی. جو الیکشن ہوا تھا اس پہ واضح طور پہ آپ کے انٹیلیجنس ادارے جس میں ISI, MI, IB, FIU اور اسپیشل برانچ شامل ہیں, ان کا ٹوٹل عمل دخل تھا. اس میں کوئی شک شبے کی بات نہیں ہے. فلور آف دا ہاؤس پہ یہ میں کہہ چکا ہوں اور میں میڈیا پہ کہہ چکا ہوں, یہ حکومت فارم 47 کی یہ جو بنی ہے یہ ایک آرٹیفیشل کانسٹرکٹ ہے, یہ ایک مصنوعی ہے. جس شخص کے یا 14,000 ووٹ ہیں تو اس کا 14,000 کے ساتھ ایک صفر آخر میں لگا کے اس کو 1,40,000 بنا دیا گیا ہے. یہ آپ کو بھی معلوم ہے, ساری دنیا کو معلوم ہے. نمبر 1. نمبر 2, ایک ملک میں سب سے اہم چیز جو ایک سٹرکچر ہوتا ہے جو گرفائی سرحدوں کی حفاظت کا, وہ افواج ہوتی ہیں. اور اس کے ساتھ چیئرمین ماؤ کی ایک میں مثال دیتا ہوں, اس نے بتایا, اس نے ایک سوال کیا تھا اور اس کا جواب خود ہی کیا تھا. اس نے انگریزی میں اس کا بات کرتا ہوں پھر ترجمہ کرتا ہوں. اس نے کہا واٹ از دی آرمی؟ دی آرمی از دا پیپل ان یونیفارم. کہ فوج کیا ہے؟ فوج عوام کو آپ یونیفارم پہنا دیں تو وہ آپ کی فوج ہے. لہذا سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ کی پاکستان کی عوام کی دل کی دھڑکن وزیر اعظم عمران خان ہے اور سب سے مقبول پارٹی پاکستان تحریک انصاف ہے. یہ حکومت اپنے عزائم, اپنی دو پاؤں گوشت کے لیے پوری بھینس کو ذبح کرنے کے چکر میں, ملک کو نقصان دینے کے چکر میں, کیوں؟ کیونکہ ان کو جو NRO ملا ہے, ان کے جو کرپشن کر رہے ہیں, ان کا جو 450 ارب روپے کا گندم کا سکینڈل ہے جو آپ کا وزیر داخلہ نے مارا ہے, اس میں مال مارا ہوگا اور باقی بھی اس میں ملوث ہے. ابھی آپ کے پاس جو پیٹرولیم پروڈکٹ کی بلوا سے جو اسمگل ہوتا ہے 500 ارب وہاں پہ آتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ آپ کے DGISPR کو کیوں آنا پڑا کہ وہ آپ کے فائنانس منسٹر کا رول کرے, انٹیریئر کا کرے, انفارمیشن منسٹر کا کرے؟ کیونکہ یہ مت پیچھے ہو رہی ہے اور فوج کو آگے دھکیل رہی ہے. اس سے نقصان کس کا؟ اس کا فوج کے ادارے کو نقصان, اس کے مورال کو نقصان اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو اور پاکستان کی عوام کو نقصان. یہ بتائیے, یہ بات درست ہے کہ IPPs اس وقت ہمارے گلے کی ہڈی بھری ہوئی ہے. نون لیگ نے 45 IPPs کے ساتھ معاہدے کیے, پیپلز پارٹی نے 9 کیے اور 3.5 سال میں آپ لوگوں نے 18 IPPs کے ساتھ معاہدے کر دیے. آخر آپ لوگوں کی کیا مجبوری ہے؟ اسی وجہ سے آپ کھل کے بات بھی نہیں کر رہے IPPs میں. ایک سے ادھر ہی آپ, سب سے پہلی یہ بات ہے کہ جن IPPs کے ساتھ ہمارے معاہدے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں ہوئے تھے, اور میں خود پاور منسٹر بھی تھا, اس کو آپ دیکھیں وہ ریٹس کیا تھے. 2.5 سینٹ 2 سینٹ مسلم لیگ, اور وہ سب کے سب رینیویبل انرجی کے پیکس تھے, ونڈ کے, آپ کے سولر کے. اور ہمارا مقصد ہی یہ تھا کہ پاکستان میں چیپ سستی انرجی آئے. اور 1 سال پہلے, میں 2019 کی بات کر رہا ہوں, 1 سال پہلے
جو مسلم لیگ نون کی حکومت نے معاہدے کیے تھے چند انہوں نے جو رینیوبل انرجی کے کیے تھے وہ 16 سینٹ پہ تھے. کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب جس وقت آئے تو پاکستان میں شمسی توانائی میں زیادہ کی شدت میں اضافہ ہو گیا؟ کیا ہوا زیادہ تیزی سے چل گئی کہ آپ کا ریٹ جو ہے وہ کم ہو رہا ہے؟ نہیں، خانچے ختم کیے تھے. یہ فرق ہے. دوسری چیز ہماری پالیسی تھی کہ ہم لوگ وہ سٹرکچر وہ پروجیکٹس لا رہے تھے جہاں پہ آپ کی ضرورت تھی. ساہیوال کول پلانٹ کی کیا ضرورت تھی امپورٹڈ کول پہ آپ لائیں؟ آپ کی یہ 4 گیس LNG پروجیکٹ کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے پوری LNG ٹرین جو ہے وہ پوری کی پوری لگا دی اس کے ساتھ امپورٹڈ فیول کے ساتھ اور ملک کو آپ نے گروی کر کے رکھ دیا. جو آپ کا سٹرکچر ہے، آپ کا میں ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا پر آپ کو میں موٹا موٹا بتا دوں. آپ کا جو کانٹریکٹ سٹرکچر ہے جو مسلم لیگ نون نے کیا تھا اس کو انگریزی میں کہتے ہیں فرنٹ لوڈڈ ٹیک اور پے کانٹریکٹس، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو مدت ہے وہ 10 سال کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ IPPs کو آپ پہلے 10 سال میں سارا سود دے رہے ہیں، فرنٹ لوڈ کر رہے ہیں، اس کے بعد 25 سال کا پروجیکٹ ہے وہ گئے مزے کر رہے ہیں. نہیں ایک سیکنڈ آپ بات سن لیں تامل سے. اس کے بعد جناب والا انہوں نے تو مزے کر دیے. دوسری چیز جو ہم نے اپنے ٹائم پہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ اس سارے سٹرکچر میں وہ بہانہ کرتے ہیں کہ یہ حکومت پاکستان ایک ہی مارکیٹ مطلب بائر ایک ہے. تو ہم نے اس چیز کو شروع کیا تھا اور نیپرا میں ایکسپرٹیز ہم لوگ لائے تھے. اس کو کہتے ہیں CTBCM کمپیٹیٹیو ٹریڈنگ بائیلیٹرل کانٹریکٹ مارکیٹ، کہ آپ اس پہ جو بائرز بھی زیادہ ہوں